خداوند نے ان کے لیے قاضی مقرر کیا، لیکن وہ ان کے بھی شنوا ہوئے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت قضات کی کتاب، اس کا 2 باب 11 تا 19 آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں بنا اسرائیل نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی اور بیلوم کی بندگی کی۔ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو، جس نے ان کو ملک مصر سے نکالا تھا، ترک کیا، اور گرد و نما کے لوگوں کے معبودوں اور اجنبی معبودوں کے پیچھے چلے اور ان کو سجدہ کیا اور خداوند کو غصہ دلایا۔ انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا اور بیلوم اور اشرود کی بندگی کی، تو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا۔ اس نے ان کو غیرت گروں کے حوالے کیا، جنہوں نے انہیں غرت کیا۔ ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ، جو ان کے ارد گرد تھے، بچایا، اور ان کو طاقت نہ رہی، اور وہ اپنے دشمنوں کے سامنے ٹھہرے۔ اور ایسا ہوا، جہاں کہیں وہ نکلے، خداوند کا ہاتھ ان کی ہلاکت کے لیے ان کے خلاف تھا، جیسا کہ خداوند نے کہا تھا، اور جیسا کہ خداوند نے قسم کھائی تھی، تو وہ نہایت پست حال ہوئے۔ جب خداوند نے قاضیوں کو برپا کیا تاکہ ان کو غیرت گروں کے ہاتھ سے خلاصی دیں، تب وہ قاضیوں کے بھی شنوا نہ ہوئے، مگر دوسرے معبودوں کی پیروی کر کے بدکاری کی اور ان کو سجدہ کیا، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا خداوند کے حکموں کی فرما برداری میں چلتے تھے، بہت جلد پھر گئے اور ان کی طرح کام نہ کیے۔ اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا، تو خداوند قاضی کے ساتھ ہوتا، اور قاضی کے تمام ایام میں ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑاتا تھا، کیونکہ خداوند مظلوموں اور مردم آزاروں کے سبب سے ان کے رونے پر رحم کرتا تھا۔ اور جب قاضی مر جاتا، تو پھر وہ برگشتہ ہوتے اور دوسرے معبودوں کی پیروی کر کے اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بھڑک جاتے تھے، اور دوسرے معبودوں کی بندگی اور ان کو سجدہ کرتے تھے، اور نہ اپنے بدعمال سے اور نہ اپنی سخت دلی ہی سے باز آئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 106۔ جماعتی جواب: اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ انہوں نے ان غیر قوموں کو ہلاک نہ کیا جن کی بابت خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ وہ غیر قوموں ہی سے مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ لیے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ انہوں نے ان کے بتوں کی پرستش کی اور یہ ان کے لیے پھندہ ٹھہرا۔ انہوں نے شیاطین کے لیے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو قربان کیا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ وہ اپنے اعمال سے غلیظ ہو گئے اور اپنے افعال سے زناکار ٹھہرے، اور خداوند کا غضب اس کی امت پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے کراہت آئی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، مجھے اپنی کرم کے مطابق یاد کر۔ اس نے اکثر اوقات اس کو چھڑایا، لیکن انہوں نے اپنی مشورتوں سے اسے غصہ دلایا، لیکن اس نے پھر بھی ان کی فریاد سن کر ان کی مصیبت پر نظر کی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند، تیری تمجید ہو۔ 19واں باب 16ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا سب کچھ بیچ ڈال، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ ایک دن ایک شخص نے یسوع کے پاس آ کر اسے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ اس نے اسے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے ان سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا کہ ان پر، تو خون مت کر، زنا مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔
اس نوجوان نے اس سے کہا، ان سب پر میں عمل کرتا آیا ہوں، اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہوا اور چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔